अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद है आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और मेरे व्लॉग्स जो है इंजॉय कर रहे होंगे। इंशाल्लाह जो है मैं अब कोशिश करूँगी कि एवरी सिंगल डे अपना एक व्लॉग जो है अपलोड किया करूँ, क्योंकि मैं जो हूँ फ्री हूँ, छुट्टियाँ हुई हुई हैं स्कूल से और वैसे भी हम वेकेशंस पर हैं, तो टाइम ही टाइम होता है और इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि आगे भी ऐसे ही रहे। तो ये देखिए हम आ गए थे इस प्यारे से बीच पर। यहाँ पे जो है जो जेंट्स थे उन सब का तो डिनर था, वो वहाँ पे गए हुए थे, हाशिर उनके साथ गया हुआ था। तो फिर हमने सोचा कि ये बच्चे बेचारे जो घर में बैठे हुए हैं, क्योंकि हाशिर चला गया, तो ये कह रहे थे कि हम बोर हो रहे हैं, हम क्यों नहीं जा सकते। तो फिर हम उनको लेके आ गए बीच पर। तो ज़्यादा दूर नहीं था, घर से 15 मिनट अवे था ड्राइव करके। तो हम यहाँ पे आ गए थे बच्चों को लेके और बच्चों ने इतना एंजॉय किया और वेदर भी जो है काफ़ी अच्छा था, ना सर्दी थी ना गर्मी थी, धूप निकली हुई थी और जो है सनसेट आप देख ही रहे हैं हो रहा था और बहुत ही उसकी वजह से और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और बच्चे यहाँ पे देखें इतने एक्साइटेड हो गए थे सैंड को देख के, और उसके अंदर हिशाम ने जो काम किए हैं वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कैप्चर नहीं कर सकी थी, क्योंकि या तो मैं उसको संभाल रही थी और या फिर जो है मुझे याद ही नहीं रहा था। तो जब मुझे याद आता था मैं कैमरा निकाल लेती थी और मैं वीडियो बना लेती थी। तो यहाँ पे बच्चे चले गए थे आगे पानी की तरफ और यकीन करें इतनी तेज़ लहरें थीं कि देख के बहुत अच्छा भी लग रहा था, और जिस तरह की शरारती बच्चे हमारे साथ थे उनसे डर भी लग रहा था। यहाँ पे लाइफ कोचिंग वगैरह वो सब खड़े हुए थे और उनके पास एक स्पेशल वैन थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था द मोस्ट डेंजरस सी। तो वो मैं समझ सकती हूँ कि जितनी तेज़ यहाँ पे लहरें थी उसी वजह से जो है वो यहाँ पे खड़े हुए थे और वो साथ में दे रहे थे उनको ट्रेनिंग भी कि अगर किसी को खुदा न खास्ता कोई पानी के अंदर चला जाए और जो है उसको कोई ख़तरा हो तो वो भागते हुए कैसे उसको जाके सेव कर सकते हैं। तो वो भी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पे ये देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी है कि ये फोम सी बन रही थी लहरों के साथ और जो है वो बाहर निकल के आ रही थी। और जब मैं वहाँ पे बैठी हुई थी तो मैं सोच रही थी ये पता नहीं क्या है। तो मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को भी कहा कि ये क्या चक्कर है। तो फिर जो है जब इस ऐसी चीज़ का एक तजस्सुस होता है तो फिर आप उसके बारे में सोचते भी हैं। तो मैं भी कुछ ऐसे ही सोच रही थी कि ये क्या है, किसी ने वॉशिंग का पाउडर डाला है या क्या हुआ है। तो फिर मैंने आके इस पर रिसर्च की तो उसमें लिखा हुआ था कि सी जो वाटर होता है उसमें तो ऑलरेडी आपको पता है कि कितने पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पार्टिकल, जो डेड एनिमल्स होते हैं उनके पार्टिकल, सब कुछ उसमें होता है। और उसके अंदर होती है एल्गी भी। तो उस वजह से जो है जब वो लहरें आती हैं तो वो उसको जो सारे वो पार्टिकल्स अंदर होते हैं उसको एक फ्रॉथ सी बना के, क्योंकि इतनी तेज़ी से वो हवाओं पर चल रही होती है, तो वो जैसे आप मिल्क में फ्रॉथ बनाते हैं जब हम उसको फेंटते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही कोई चक्कर इसके साथ भी था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। हाँ, एक और चीज़ मैंने पढ़ी थी कि अगर उसमें थोड़ा सा रेडिश सा टिंट आ जाए तो वो फिर बहुत डेंजरस हो जाता है, जबकि ये पूरी वाइट थी तो ये सेफ़ था। तो यहाँ पे शाम सब ने जो मिल के हैं यहाँ पे सैंड कैसल्स बनाए और वो भी पाँव के साथ ही बना लिए थे, वरना जो है हम वैसे ही इधर उधर भागते रहे और इन्जॉय करते रहे। ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे जो लाइफ कोच थे वो अंदर जाते थे पानी और लहरों के अंदर से देखें कैसे वो अपने आप को अपनी बॉडी को स्ट्रीम लाइन करके जाते थे, क्योंकि अगर बिल्कुल सामने से वो भागते हुए जाएं तो वो लहरों के साथ पीछे वापस ही आएंगे। तो वो जैसे ही पानी के अंदर जंप करते थे जहाँ से एक बड़ी लहर आती थी वो अपनी बॉडी को बिल्कुल फ़िश की तरह स्ट्रीमलाइन करके उसके अंदर से गुजर जाते थे। और ये मैंने एक चीज़ वहाँ पे नोट की थी और बहुत इंटरेस्टिंग लगा था मुझे। तो वहाँ से फिर जो है हमने बच्चों को बड़ी मुश्किल से निकाला, सारी सैंड उनके फीट के अंदर चली गई थी, उनके शूज़ के अंदर चली गई थी। तो वापस बड़ी मुश्किल से लाए, उनके हैंड वॉश करवाए हमने और फिर यहाँ पे ले आए आइसक्रीम। बिल्कुल साथ में ही आइसक्रीम शॉप भी थी उनकी, बहुत ही मज़े की, बहुत ही मज़े के फ्लेवर्स थे। तो बच्चों ने यहाँ से आइसक्रीम लेके इंजॉय की, हमने भी की। और वेदर जो है हम इस तरह नहीं कह सकते कि बहुत हॉट हॉट था। तो जब आइसक्रीम खा रहे थे तो तब तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी मुझे भी लग रही थी, और बच्चों को तो पता नहीं लगती है या नहीं, क्योंकि तो भागते फिरते हैं तो उनको तो मुझे लगता है सर्दी लगती ही नहीं। तो जब बच्चों ने इंजॉय किया
خوب سارا جو ہے میس بنایا، اپنے اوپر بھی گرائی، اور جو ہے پھر ہم ان کو گھر لے کے گئے، ان کو شاور کروایا، اور پھر جو ہے کھانا کھا کے ان کا بیڈ ٹائم ہو جاتا ہے۔ آج کل بچے بھی اتنے لیٹ سوتے ہیں، اور میں خود بھی بہت لیٹ سوتی ہوں، کیونکہ مجھے نیند ہی نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا وجہ بنی ہوئی ہے، شاید زیادہ ٹائرڈ ہو جاتے ہیں یا کیا، اینڈ آف دا ڈے کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو وہی بات ہے کہ بالکل ٹائرڈ ہو جاتے ہیں، اور میں بھی رات کے 1-1 2-2 بجے تک جاگ رہی ہوتی ہوں، اور میں سم ٹائم وائس اوور بھی اسی پہ ٹائم پہ کر رہی ہوتی ہوں، اور ابھی بھی میں وہی کر رہی ہوں۔ اچھا، یہ نیکسٹ ڈے کی ویڈیو ہے۔ یہاں پہ بچوں کو لے آئے تھے ہم منکی ٹاؤن، جو کہ انڈور پلے ایریا تھا، یہاں پہ لے آئے تھے بچوں کو۔ بچے ہر روز صبح اٹھ کے یہی بات کرتے ہیں کہ صبح جیسے ہی نیچے آتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ تو پھر یہ قریب میں ہی ان کے پاس تھا پلے ایریا، ہم نے سوچا چلیں ان کی یہ والی فرسٹریشن بھی ختم کرتے ہیں، ان کو لے جاتے ہیں باہر۔ تو یہاں پہ بچوں کے ساتھ پھر 2 گھنٹے ہم ادھر ہی بیٹھے رہے تھے، کوئی فکر نہیں تھی، بس ہم بیٹھے، میں اور میری جو سسٹر ان لا ہے، ہم دونوں بیٹھے رہے تھے، اور بچے خوب یہاں پہ انجوائے کرتے رہے تھے۔ ہشام جو ہے وہ، جس کا مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ بڑوں والی سائڈ پہ جائے گا، پہلے تو تھا کہ چھوٹوں والی سائڈ پہ تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے اپنا جو کانفیڈنس بلڈ کر کے بڑوں والی سائڈ پہ چلا گیا تھا، اور اس نے بھی جو ہے پورا اپنا جو ہے ٹائم وہ وہاں پہ اسپینڈ کیا تھا۔ حاشر جو ہے اس کو تھوڑا سا ہوتا ہے کہ ہشام ابھی بہت چھوٹا ہے، تو ماما یہ گر جائے گا، اس کو چوٹ لگ جائے گی۔ حاشر تھوڑا سا ہمارا بہت سینسیٹیو ہے، اور وہ فیل کرتا ہے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ہشام وہ غائب ہو جاتا ہے، اور حاشر جو ہے وہ بہت زیادہ اسے فکر لگ جاتی ہے کہ ماما ہشام کہاں چلا گیا۔ تو پھر اسے بتانا پڑتا ہے آپ پریشان نہیں ہو، وہ ٹارزن ہے، وہ کہیں پہ بھی چلا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے حاشر جو ہے نا پوری کوشش کر رہا تھا کہ میں اس کے پیچھے پیچھے جاؤں تاکہ یہ کہیں پہ گم نہ ہو جائے۔ میں کہا نہیں بیٹا، یہ گم نہیں ہوگا، اور کوئی ہو جائے گا لیکن یہ واپس ہی آئے گا۔ اتنا شرارتی ماشاءاللہ۔ تو جو ہے یہاں پہ بچوں نے انجوائے کیا، ہم نے بھی بیٹھ کے سارے بچوں کو ہم دیکھتے رہے کون کیا کر رہا ہے۔ سارے بچے اتنے شرارتی ہوتے ہیں اور اتنی کیوٹ کیوٹ حرکتیں کرتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ گھر میں بیٹھ کے جو ہے وہ تنگ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں کریں، ہم ان کو باہر لے گئے تاکہ اپنی انرجی پوری جو ہے وہ یہیں پہ آ کے ویسٹ کر لیں۔ تو بس یہیں پہ ان کو تھوڑی دیر کے لیے ہم نے رکھا، اور پھر جو ہے اس کے بعد ہم نکل آئے، اور ان بچوں کو دیا ہم نے میک ڈونلڈس، کیونکہ انہوں نے میک ڈونلڈس کھانا تھا، اور جو ہے پھر گھر کی تیاری ہم نے کی۔ اب ہمارے پاس تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، اور یقین کرے بچے جو ہے ہر روز مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ماما کتنے دن رہ گئے ہیں، تو پھر انہیں جب بتاتے ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ سیڈ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ آپ دن کو چھوڑ دیں، آپ جسٹ انجوائے کریں، اور انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ ٹائم وہ آ جائیں گے یا ہم آ جائیں گے، ایک ہی بات ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے اپنا ٹائم اس طرح ویسٹ نہ کریں، اور اپنے دل کو جو ہے وہ تکلیف نہ دیں۔ تو بس جو ہے بچے جو ہے نا وہ ان کا دل نہیں بھرتا، کہ جہاں پہ جاتے ہیں وہ دل لگا لیتے ہیں، اور ایسے ہی ہونا بھی چاہیے۔ اور جب بچے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے رہتے ہیں، اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ، اپنے کزنس کے ساتھ، تو وہ جو پیار ہے ایک، وہ بچوں میں وہ ضرور ٹرانسفر ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے۔ آپ سب بھی اپنے کومنٹ سیکشن کے اندر پلیز بتائیے گا کون کون ہے جو اپنے بچوں کو جو ہے اس طرح لے کے جاتا ہے ان کے کزنس کے پاس، اور ضرور لے کے بھی جانا چاہیے، ایسے ہی فیملی بانڈ سٹرونگ ہوتے ہیں۔ جب آپ اتنے عرصے بعد، اتنے سالوں بعد ایک دوسرے کو ملتے ہیں، تو وہ والے فیملی ٹائز، وہ بانڈز وہ آپ نہیں بنا سکتے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے ہم اپنے بچوں کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو ان کے پاس رشتے ہیں ان سب سے ملتے رہیں، زیادہ نہ صحیح تو کبھی کبھار تو ضرور ہی ملے، اسپیشلی جو آپ سے دور ہوتے ہیں ان سے ضرور ملتے رہنا چاہیے۔ قریب والے تو آپ ایک ویک بعد نہیں تو دوسرے ویک بعد ضرور مل لیتے ہیں، لیکن جو دور ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ٹائم نکالنا چاہیے، اور سب کو نکالنا چاہیے، اگر ایک نکالا ہے تو دوسرے کو بھی نکالنا چاہیے۔ اس لیے ہم نے بھی ابھی ان سے یہی کہا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نیکسٹ ٹائم کوشش کریں کہ آپ لوگ آئیں، کیونکہ یہ سیکنڈ ٹائم ہے ہم ہی آئے ہیں، تو اب آپ لوگوں نے جو ہے ہماری طرف آنا ہے۔ تو نیکسٹ ایئر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آتے ہیں یا کوئی اور کسی طریقے کوئی پلان بناتے ہیں کہیں کسی اور جگہ پہ چلے جائیں۔ تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے اور کیسے سب جو ہے ہوگا۔ تو بس یہیں پہ جو ہے بچے اب پلے کر رہے تھے، اور یقین کریں نکلنے کا نام ہی نہیں۔ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے منکی ایک دوسرے کے پیچھے 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 ہر طرف جا رہے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر، بالکل نکلنے کو دل نہیں کر رہا تھا، اور انرجی جو ہے ان کی ہر وقت ایسے ہی رہتی ہے۔ پتہ نہیں یہ کیا، نہ کھانا ٹھیک سے کھاتے پھر بھی ان کی انرجی ایسی رہتی ہے۔ تو میں اپنی سسٹر ان لا کو کہہ رہی تھی کہ ہماری انرجی تو فوراً سے ختم ہو جاتی ہے
جب تک رات کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم سے کچھ بھی نہیں اور کرنے کو ہوتا، لیکن یہ بچے ماشاءاللہ جو ہیں بالکل ایکٹیو رہتے ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور اب اللہ کرے کہ آگے جا کے بھی جب ایک دفعہ ریلیکس کریں گے گھر جا کے، سم ٹائم اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اوور ٹائرڈنس کی وجہ سے آپ کی باڈی جو ہے اتنی ٹائرڈ ہو جاتی ہے اور بالکل جو ہے وہ جواب دے جاتی ہے، تب جا کے وہ جو ہے آپ کو وہ سکنس کی جو وہ فیلنگز ہوتی ہیں، جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اب اللہ کرے باقی کی جو چھٹیاں رہ گئی ہیں اسکول سے بھی، تو بچے جو ہیں اسی طرح ہیلدی رہیں اور بالکل خوش رہیں اور مسکراتے رہیں۔ اچھا، تو نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ جو نیکسٹ ولاگ میں بناؤں گی، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ ان بچوں کے ساتھ بھی جو ہے آپ سب کو ملوائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ وہ کتنی کیوٹ کیوٹ سی باتیں کرتے ہیں۔ وہ ڈچ میں کر رہے ہوتے ہیں، میرے بچے انگلش میں کر رہے ہوتے ہیں، اردو تو کہیں پہ غائب ہی ہو جاتی ہے۔ تو ہم سب ان کو یہی انکریج کر رہے ہوتے ہیں کہ پلیز اردو میں بات کریں۔ اور جب سے حاشر اور رانیہ لوگ آئے ہیں تو یہ بھی بچے جو ہے اب تھوڑی تھوڑی جو ہے اردو بولنا سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ تو بہت ہی کیوٹ کیوٹ سی ان کی لینگویج جو ہے وہ آپ کو نیکسٹ ولاگ میں دکھاؤں گی، کس طرح یہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور کیسے یہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں، اور ہوپ کہ آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا، اور اگر اچھا لگا ہے تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔ نہیں، میں نے وہ اپنے اس کے